مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں، مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں۔ میری عاجزی کو قبول کر، میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد و ملال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چال دے، کسی درد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، مزدور بھائیوں، میری تحصیل اور اس مٹی سے پیار کرنے والے، تعلق رکھنے والے میرے سیافی بھائیوں، جو اپنی قلم کے ذریعے آج کے اس میڈیا کے ذریعے ہماری غربت بڑے ایوانوں تک پہنچاتے ہو، ہمارے مسائل ایوان اقتدار تک پہنچاتے ہو، میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ ماعون کی 2-3 بنیادی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا نسخہ ہدایت عطا فرمایا اپنے رسول پاک کے ذریعے سے، جو قیامت تک ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں، دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو انعام و اکرام دوں گا اگر میرے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے عمل کیا۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن پاک ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اور خداوند تعالی ہمیں مخاطب کر کے بذریعہ اپنے پیارے محبوب ہمیں کہتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم سے نفرت کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور معاشرے کے مسکین لوگ، غریب اور پسے ہوئے طبقے کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لاتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے غافل ہیں۔ نماز کی روح یہ ہے کہ معاشرے کے غریب، مسکین، یتیم، پسے ہوئے طبقات، ان سے اظہار ہمدردی کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جائیں۔ حاضرین و سامعین، ڈنڈوٹ سیمنٹ کے اس ایک احتجاجی جلسے میں آپ بھی سارے لوگ شامل تھے، تو وہاں پہ ان کی اشک شوئی کرتے ہوئے، ان کی جو ہم سے ہو سکا، میں نے اپنے دوستوں سے اسی وقت موقع پہ مشاورت کر کے ایک اناؤنس کیا تھا کہ غریب وال سیمنٹ میں ہمارا جو بھی مزدور بھائی دوران سروس فوت ہو جاتا ہے، اس کے کفن دفن کے لیے ہم 50,000 روپیہ اسے دیتے ہیں، اس کے لواحقین کو دیتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ تو بہت تھوڑی سی ہے، کچھ بھی نہیں آج کے دور میں، لیکن ان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ محبت، رشتہ مزدور اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ہمارے غریب وال کے مزدور ڈنڈوٹ کا جو بھی ورکر فوت ہو چکا ہے بندش کے دوران، اور آج یہ بھی کہہ رہا ہوں، کسی بندش میں جو بھی فوت ہوگا ہم ایک مستقل فنڈ بنا دیں گے، جو ہم اپنے فوت ہونے والے ورکر کو کفن دفن کا 50,000 دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وہ ڈنڈوٹ کے پھر بھی جو حاضر سرور فوت ہو گیا اسے 50,000 اس کے گھر تک پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی فوتگی کے فی الفور جنازے پہ یا دوسرے دن اس کے گھر وہ 50,000 روپیہ ہم پہنچا دیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے بھی اپنے مزدوروں کی ایک دن کی تنخواہ کی کٹوتی کی ہے۔ 130 ٹوٹل پرماننٹ ورکر ہیں غریب وال سیمنٹ کے، 130 کی ایک دن کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، جبکہ اس موجودہ حالات میں تقریباً ہر مہینے ایک آدھ ورکر ہمارا بھی فوت ہو جاتا ہے، اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے لیے وہی ہے جو ملک صاحب نے کہا کہ ایک دن کی کٹوتی ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دن کی کمپنی ملاتی ہے، ہم فوت شدہ ورکر کو وہ دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ اسے دیتے ہیں، وہ ایک دن کی دیہڑی، اور اس کے ساتھ کمپنی بھی اتنا ملاتی ہے۔ تو ہم نے بھائی اپنے سارے مزدوروں کی 3 دن کی تنخواہ کاٹی ہے،
ہر مہینے 1 دن کی کاٹی ہے، 3 دن کی آپ نے چونکہ بتایا تھا کہ 6 ورکر ہیں، وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ہم ان بہنوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اپنے غریب وال مزدوروں کی طرف سے یہ عاجزانہ سا تحفہ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور مولا کی حضور ملتمس ہوں کہ اللہ کریم ہمارے یہ مزدوروں کی طرف سے دی گئی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بھی صرف اپنے مزدوروں کے لیے نہیں، جو بھی غریب ایسا پسماندہ ہے غریب وال سیمنٹ کی طرف سے، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور کوشش کریں گے، مدد کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دکھ اس بات کا ہے، جو میرے منہ سے ذرا سخت الفاظ بھی ڈنڈوٹ سیمنٹ کے جلسے میں نکل گئے اپنی قیادت کے لیے، لیکن وہ دکھ سے میرے اندر سے آوازیں نکلی ہیں اور آج بھی نکل رہی ہیں کہ ہم نکا خلاص پور سے لے کر کندوال تک ہر جلسے میں شامل ہوئے، اور چودھری فواد صاحب اور موجودہ حکومت کے لیے شب و روز ایک کر کے اپنی جیب سے اخراجات کر کے ان کو کامیابی دلانے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور ہر ممکن ان کے دفتر میں جا جا کر بار بار کوشش کی کہ ہمارے بازو پکڑیں، ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں، ہمارے مزدوروں کی رہنمائی کریں، لیکن ہم مایوس ہوئے، اور آخر پہ آپ لوگوں نے سنا دیکھا وہاں پہ جو ڈنڈوٹ سیمنٹ کے مزدوروں کا دھرنا تھا، چودھری فواد کے آنے پر ہم نے بڑی ایک امید لگا کر اسے فی الفور پوسٹ پون کر دیا کہ ہم ختم کرتے ہیں، یہ مالکان کے ساتھ ہمارے مزدوروں کو بٹھائیں۔ ہم نے وہاں بھی ان کی عزت کی، لیکن دوستو دکھ سے یہ بات منہ سے نکلتی ہے، پھر بھی نکلے گی، دکھ سے نکلی تھی کہ انہوں نے ہماری کوئی اشک شوئی نہیں کی، نہ علاقے کی نہ مزدوروں کی۔ آج پھر آپ کی وساطت سے ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، بچہ بھی باپ سے جھگڑا کرتا ہے، بچہ بھی اس سے بدتمیزی تک اتر آتا ہے جب اس کی دست شفقت سر سے اٹھا لیا جائے۔ ہم بھی مزدور ہیں، ہمارے سر پر دست شفقت موجودہ حکمرانوں نے رکھنا تھا، انہوں نے ہمارے بازو پکڑ کر ان غریبوں کی داد رسی کرنی تھی جو وہ نہیں کر سکے۔ ملک صاحب نے آپ بیتی سنائی آپ کو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ہماری آواز کو کہاں تک پہنچایا۔ ریاست مدینہ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ سارے مسلمان ہیں اور سارے شعور رکھتے ہیں، آپ سارے سیافی بھائی ہم سے زیادہ سیانے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں کہ مدینہ میں غریبوں کی داد رسی کیسی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آج بھی مشعل راہ ہیں کہ رسول پاک اور آپ کے پیروکاروں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے خلفاء نے کس طرح غریبوں کی داد رسی کی۔ فقط نام سے یہ کہہ دینے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی۔ تو جو بھی ہم نے کیا ہے بھائی، ہم نے ایک درد دل کے تحت کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی کریں گے۔ میں مشکور ہوں اپنے مزدوروں کا، اپنی کابینہ کا، میرے ساتھ 3-4 سینئر عہدیدار آئے ہوئے ہیں، نائب صدر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں۔ بس 1 منٹ وہاں پہ سٹیج پہ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ میں یہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات آپ کر دیں۔ تو ان کا بھی مشکور ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کی داد رسی کے لیے جہاں تک ہم سے ممکن ہوا، ہم تھوڑے سے رہ گئے بھئی 130 ورکر ہیں، تو جو بھی ہوا انشاءاللہ آپ کے لیے پھر بھی کریں گے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے سیافی بھائیوں کا جنہوں نے ہماری آواز ملک کے کونے کونے تک پہنچائی، بلکہ ملک سے باہر بھی آج کے جدید دور اور کے تقاضوں کے مطابق ہمارا پیغام پہنچایا۔ اور میری گزارش پہ آج بھی آپ سارے اپنے گو مصروفیات چھوڑ کر آئے، یقیناً کل شام کو ہی آپ کو میسج ملا، آپ کے معمولات تو اور بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوش ایک صدقہ جاریہ کرے، اور یقیناً یہ آج جو آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمارے میسج کو لوگوں تک، عوام تک پہنچائیں گے، یہ حقیقی صدقہ جاریہ ہے۔ غریب کی آواز اٹھانا، غریب کے لیے بولنا، غریب کے لیے قلم سے کچھ لکھنا، غریب کے لیے اپنے دماغ سے کچھ سوچنا، غریب کے لیے اپنی جیب سے کچھ خرچ نکالنا، یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، نہ چلو سر اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دی ہیں بنا کر۔ وہ زاویہ والے بابا اشفاق کہتے ہیں کہ بڑی بلڈنگوں والے جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہتے، دلوں میں مقام بنا لینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو کچھ کر جاؤ گے زندہ رہو گے۔ میں اپنی بہنوں کی خدمت میں جو کچھ اپنے مزدوروں کی طرف سے لایا ہوں، ان یتیم بچوں
طرف سے لایا ہوں، امید کرتا ہوں یہ ہماری بیوہ بہنیں، ان کے یتیم بچے اپنے کارخانے کے لیے اپنے وہ اٹھائیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں ان کی داد رسی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا کیا۔ اور میں آج پھر اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے۔ وہ اس دن بھی غالباً وہ میں نے کہا تھا نا کہ دکھ کی لمبی کالی راتیں، جبر کی دھوپ پہ وار نہ دینا، ظلم کا سورج ڈھل کے رہے گا، مزدوروں ہمت ہار نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کی وساطت سے جو ہمیں پیارا اور خوبصورت ملک پاکستان عطا کیا، اللہ اس کی حفاظت خود کریں، اور اس کو اسلام کا درد رکھنے والے، قوم کا درد رکھنے والے حکمران عطا کریں جو ہماری آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے کچھ سوچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہی پیار اور محبت اپنی مٹی سے، دھرتی سے، اپنی تحصیل اور ضلع سے پیار کرنے کی توفیق دے۔ خصوصاً چودھری اختر ارائیں صاحب، باگڑی صاحب، آصم مرزا صاحب اور ملک ظہیر صاحب، مدثر صاحب، نیر رمان، یہ سارے میرے انتہائی پیارے بھائی ہیں۔ یہ یونس شہباز ایک درویش آدمی ہے، آپ نے جس طرح اس دھرتی کے مشکلات، پریشانیاں ان کو اجاگر کیا، بڑے لوگوں تک پہنچایا، حکومتوں تک پہنچایا۔ جو پسماندہ تحصیل ہے، یقیناً آپ نے اپنی آواز سے، اپنے پیغام سے تو اسے پسماندہ نہیں چھوڑا ہوا، آپ نے وہاں تک بات پہنچائی ہے، لیکن ہمارے مقدر ہے کہ یہ بدل نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی یہ کاوش قبول کرے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جو ہم نے غریبوں کی یہ داد رسی کے لیے جو بھی بنایا ہے۔ تو میں مشکور ہوں آپ صاحب کا۔ تو ہم وہ نقد پیسے لائے ہیں، بجائے وہ چیک دیتے تو وہ 50,000 روپیہ ہر بیوہ کو ہم وہ 50,000 روپیہ دیں گے، اور ان کی طرف سے وہ جو بھی دستخط انہوں نے کرانے ہیں ووچر پہ میرے سکتی صاحب کروا لیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔ قدروں کا پتہ نہیں، میری عاجزی کو قبول کر، میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد و ملال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چال دے۔ یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں، کسی بد نصیب پہ ڈال دے، کسی